آیت نمبر 36 پارہ نمبر 29 سورہ معارج۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین، صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے وہ لوگ جو اپنے آپ کو انسانیت کے لیول پہ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو انسانیت کے لیول سے گراتے نہیں ہیں، ان کی جو ہے نا وہ کچھ 9 صفات بیان کی، اور پھر 9 صفات بیان کرنے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کا انجام بیان کیا۔ مثلا سب سے پہلی ان کی صفت بیان کی کہ وہ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ دوسری صفت بیان کی کہ انہوں نے اپنے مالوں میں مقرر حصہ رکھا ہوا ہے، مانگنے والوں کے لیے بھی اور جو دیگر غرباء ہیں ان کے لیے بھی۔ تیسری صفت بیان فرمائی کہ وہ قیامت کا اقرار کرتے ہیں، قیامت پہ یقین رکھتے ہیں۔ چوتھی صفت بیان فرمائی کہ وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور 5ویں صفت بیان فرمائی کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ 6ٹھی صفت بیان فرمائی کہ وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ 7ویں صفت بیان کی کہ وہ وعدے کو پورا کرتے ہیں، اپنے جو بھی معاہدے عہد کرتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ 8ویں صفت بیان فرمائی کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، سچی گواہیاں دیتے ہیں۔ اور 9ویں صفت بیان فرمائی کہ وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یعنی اپنی نمازوں کو صحیح طریقے سے حقوق کی رعایت رکھ کے ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ اولئک فی جنات مکرمون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں لے کے جائیں گے، اور جنت کے باغات میں ان کی بڑی آہ و بھگت اور بڑی عزت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ تو آج کے درس میں جو پہلی آیات مبارکہ ہیں، ان کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھتے یا قرآن پڑھتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پڑھتے دیکھ کر، نماز پڑھتے دیکھ کر، یا اسی طرح آپ علیہ السلام جب لوگوں کو دعوت دیتے تو کفار جو ہے نا جب اس کو دیکھتے تو فوراً جو ہے نا وہ ارد گرد سے ٹولیوں کی شکل میں آ کے ارد جمع ہو جاتے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیتے، اور اسی طرح استہزاء اور مذاق شروع کر دیتے، اور خاص کر وہاں اگر کوئی مسلمان آ جاتے تو ان کے ساتھ بھی بڑا استہزاء اور مذاق کرتے، کہتے جی دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو جنت کے وارث ہیں اور ہمیں جنت ملے گی، وہاں باغات ملیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ان کو کیسے مل سکتی ہے؟ دنیا میں بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہاں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اور وہ مشرکین چونکہ قیامت کو مانتے نہیں تھے، کہتے تھے پہلے تو بات یہ کہ قیامت آنی ہی نہیں ہے، اگر بالفرض آ بھی گئی تو وہاں تو ہمارے مزے ہوں گے، ہمیں جو ہے نا وہ ساری نعمتیں ملیں گی، اس لیے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ ہمارے شرک سے راضی ہے، دنیا میں بھی ہمیں نواز رہا ہے، وہاں بھی نوازے گا۔ اور اسی طریقے سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تو خاص طور پہ یعنی جو ہے نا وہ آ کر شور ڈالنا شروع کر دیتے، بلکہ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ہوا تھا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ جب یہ قرآن پڑھا جائے اس کو نہ سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ جب یہ قرآن پڑھا جائے تو تم نے شور شرابہ شروع کر دینا ہے تاکہ تم غالب آ جاؤ، اس لیے کہ اگر یہ قرآن و مجید کوئی بھی سن لے گا تو پھر یہ اثر کر جائے گا۔ تو اس سے وہ بہت زیادہ ڈرتے تھے کہ بھئی قرآن و مجید کا جب کسی پہ اثر ہو گیا تو وہ تو قرآن کا ہو جائے گا، لہٰذا جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن و مجید سناتے تو فوراً اس میں شور شرابے کے لیے جمع ہو جاتے، اور پھر ساتھ یہ کہتے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں وہ ان کے برے فعل کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ کافر ہے، اور کافر کے لیے جنت بنی نہیں، اس کے لیے جہنم بنائی ہے۔ فرمایا فما للذین، پس کیا ہوا ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، قبل کہ وہ آپ کی طرف مہطعین دوڑے آتے ہیں، کہ وہ آپ کی طرف دوڑنے والے ہیں، کہ بھاگتے ہوئے آپ کی طرف آتے ہیں جب آپ کو دیکھتے ہیں قرآن وغیرہ پڑھتے ہوئے، عن الیمین دائیں طرف سے بھی، وعن الشمال بائیں طرف سے بھی، عزین ٹولیاں بنا کر، کہ جہاں بھی سنتے ہیں تو ٹولیاں اور لشکر بنا کے یہ پہنچ جاتے ہیں دڑا دڑ۔ ایطمع، کیا امید رکھتا ہے، کل امرئ منہم، ان میں سے ہر شخص، کہ ان یدخل، کہ اس کو داخل کیا جائے گا جنت نعیم، نعمتوں والی جنت میں۔ کہ کیا مشرکین میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کو نعمتوں والی جنت ملے گی؟ کلا،
ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ کلا یہ یعنی ردا کے لیے، ان کے کلام کو رد کرنے کے لیے کہ کلا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ انا خلقناہم کہ بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، مما اس چیز سے یعلمون جو جانتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا نا جی کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ ابتداءً مٹی سے ہے، اور مٹی کے جو ہے نا وہ 7 ادوار سے گزار کر پھر انسان کو بنایا گیا، اور پھر آگے جو انسان کی تخلیق ہے اس کو ایک حقیر قطرہ ہے، یعنی پانی کے حقیر قطرہ سے اس کی پیدائش کا سلسلہ شروع کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پیدائش کے اعتبار سے کوئی وہ اعلیٰ نسل نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی عمل کے اور بغیر کسی بات کے جنت میں پہنچ جائیں۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں۔ باقی اصل میں جنت میں لے جانے والی چیز ایمان اور اعمال صالحہ ہیں، اور ایمان اور اعمال صالحہ سے وہ بالکل خالی ہیں، ان کے پاس نہیں ہے۔ کیونکہ پیدائش کے اعتبار سے فرمانا کہ وہ جانتے ہیں کہ بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا اس چیز سے جس کو وہ جانتے ہیں، یعنی پیدا تو ہم نے اس کو عام ایک چیز سے پیدا کیا، تو اس اعتبار سے تو وہ یعنی کوئی پیدائش کے اعتبار سے اتنے معزز نہیں ہیں کہ وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ فرمایا کہ اصل جنت میں لے جانے والی چیز ایمان اور نیک اعمال ہے، وہ ان کے پاس ہے نہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون۔ اچھا، یہ جو سورہ مبارکہ ہے نا یہ ہجرت کے قریب نازل ہوئی ہے، یعنی اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد ہی مدینہ کی طرف ہجرت کر لی تھی، اسی لیے اس کا جو ہے نا وہ 79 نمبر پہ ہے یہ، ہاں یعنی مکی صورتوں میں سے۔ تو یہ مکی صورتوں کا جو آخری دور ہے یہ اس میں یہ صورت ان میں شامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں ایک قسم اٹھا کر، اور قسم وہ استشہاد کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دین کی محنت کے لیے کھڑے نہ ہوئے مکہ والے، اور انہوں نے اگر دین حق کا ساتھ نہ دیا، تو فرمایا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کی جگہ کوئی اور قوم لے آئیں گے، اور ہم اور قوم جب لے کے آئیں گے تو یہ پھر ہمارا جو ہے نا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ہم دین کی اشاعت کے لیے، خدمت کے لیے ان کو قبول کر لیں گے، ان کو آگے کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مدینہ منورہ کے کچھ لوگ آئے حج کرنے کے لیے، چونکہ حج تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، بلکہ یعنی شروع سے ہی آدم علیہ السلام سے بھی پہلے بیت اللہ کو بنایا گیا، اور لوگ بیت اللہ کا اپنے مذہب کے مطابق آ کر اس وقت طواف بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے۔ اور خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کر کے اعلان کیا تھا کہ بھئی آ جاؤ لوگو حج کرو، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ آپ میرے گھر کو تعمیر کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور پھر فرمایا کہ جبل ابی قبیس، اب تو وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی ہیں، کچھ حصہ اس کا ہے بھی ہے، اس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو بیت اللہ کا حج کرو، بیت اللہ کے حج کے لیے آ جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں کہ وہ آواز اس وقت دنیا کے کونے کونے میں جن کے مقدر میں حج لکھا ہوا تھا ان تک بھی پہنچائی، اور قیامت تک جنہوں نے حج کی طرف آنا تھا ان تمام کی جو ہے نا روحوں نے بھی اس پہ لبیک کہا، اور جتنی بار لبیک کہا اتنی بار اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیت اللہ کی زیارت نصیب کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے مسلسل جو ہے نا وہ حج شروع ہوا، اور یہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ عبادات میں یہ بہت بڑی ڈگری ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرنے والی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی یہ ایمان والوں کے لیے ایک عظیم تحفہ رکھا ہے گناہوں کو بخشوانے کا۔ تو خیر، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج کرتے تھے، اور مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے، لیکن وہ اپنے طریقے پہ کرتے تھے، تو اس وقت انصار مدینہ بھی جو ہے نا وہ حج کے لیے آئے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دی، پھر وہ اسلام کی دعوت انہوں نے قبول کر لی، پھر بیعت عقبہ کے نام سے ان سے بیعت بھی لی۔ ابتداء جو ہے نا وہ 10-12 آدمی تھے، پھر اس کے بعد اگلے سال پھر آئے، پھر زیادہ ہو گئے، اور پھر انہوں نے جو ہے نا وہ دعوت دی کہ آپ مدینہ آ جائیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے، اور مدینہ منورہ والوں نے آپ علیہ السلام کا ہر اعتبار سے دل و جان سے ساتھ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے پھر اسلام کو عزت عطا کی۔ تو یہ مکہ والوں سے فرمایا کہ اگر یہ نہیں مطلب اسلام کا ساتھ دے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، میں ان کی جگہ اور بندے لے آؤں گا اور کسی قوم کو کھڑا کر دوں گا۔ اور ایسے ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی جگہ پر اہل مدینہ کو کھڑا کیا، اور ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی، اور پھر ان کا نام بھی جو ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ روشن ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انصار کے لائے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلا اقسم،
پس میں قسم اٹھاتا ہوں برب المشارق والمغارب، مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، انا لقادرون، بے شک ہم البتہ قادر ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے خود قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ بے شک ہم قادر ہیں اعلیٰ اس بات پر کہ ان نبدلا، کہ ہم بدل دیں، تبدیل کر دیں، خیرم منہم، ان سے بھی بہتر لوگ، کہ ہم جو ہے نا وہ ان سے بھی بہتر لوگ جو ہے نا وہ لے آئیں دین کی خدمت کے لیے۔ وما نحن بمسبوقین، اور فرمایا نہیں ہیں ہم ہارنے والے، وما اور نہیں ہے، نحن ہم، بمسبوقین ہارنے والے، کہ ہمیں کوئی کسی قسم کی کسی سے خطرہ نہیں ہے، کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتے، جو ہم چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو فلا اقسم برب المشارق والمغارب، قرآن مجید میں یہ جو لفظ ہے یہ 3 طرح استعمال ہوا ہے۔ ایک استعمال ہوا ہے مفرد، یہ ابھی آگے سورہ مزمل میں آئے گا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوا وکیلا، کہ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، مشرق اور مغرب کا رب ہے ایک۔ اور سورہ رحمان میں اس کو تثنیہ کا صیغہ ذکر کیا، رب المشرقین و رب المغربین، کہ جو 2 مشرقوں کا رب ہے اور 2 مغربوں کا رب ہے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، کہ میں بہت ساری مشرقوں اور بہت ساری مغربوں کے رب کی قسم اٹھاتا ہوں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہیں وہ اس طرح کہ جہاں پر ہے نا رب المشرق والمغرب، تو وہاں پر صرف جو ہے وہ مشرق اور مغرب کی جہت مراد ہے، مشرق کی جہت اور مغرب کی جہت۔ اور جہاں پر ہے نا رب المشرقین، 2 مشرقوں کا رب اور 2 مغربوں کا رب، وہاں پر جو ہے نا وہ سورج کے نکلنے کے 2 طرفیں مراد ہیں۔ مثلا گرمیوں میں جو ہے نا وہ سورج ایک طرف چلتا ہے، اینڈ ادھر آ جاتا ہے اینڈ پہ، اور یہاں سے پھر نکلتا ہے، اور ادھر سے پھر سورج واپسی کر لیتا ہے، پھر واپس چلتا رہتا ہے، روزانہ جو ہے نا وہ چلتا ہے۔ جب یہ 22 دسمبر آ جاتا ہے تو اس میں جو ہے نا وہ سورج سردیوں میں بالکل ایک طرف سے نکلتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ سورج پھر دوبارہ واپس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسی طرح اگر رب المشارق، گرمیوں میں جب سورج نکلتا ہے، یعنی جس دن وہ انتہا ہو کے پھر ابتدا ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ سردیوں میں جس دن جو ہے نا وہ اس طرف واپسی میں جب انتہا ہو جاتی ہے اور اپنا موڑ کاٹتا ہے یہاں سے واپسی کا، جب یہاں سے یو ٹرن لیتے ہیں نا واپسی کا، تو یہ 2 مشرقیں مراد ہیں۔ اور اسی طرح وہ غروب ہونے کی پھر الگ الگ ہے، وہ 2 مغربیں مراد ہیں۔ اور یہاں پر جو فرمایا نا رب المشارق والمغارب، تو وہ یہ ہے کہ سورج کے نکلنے کی، روزانہ نکلنے کی جگہ الگ الگ ہے۔ مطلب ہے کہ یہ گرمیوں میں ابھی 22 جون آ جائے گا نا، تو یہ اس طرف اینڈ پہ آ جائے گا، ادھر سے پھر جو ہے نا یہ یعنی جب اینڈ پہ آئے گا تو پھر یہ ایک دن واپس، جب اس طرف واپس ہوگا تو ایک دن ادھر سے نکلا، پھر ادھر سے، پھر ادھر سے، پھر ادھر سے روزانہ جو ہے نا یہ جگہ تبدیل ہوتی ہے اس کی۔ اور پھر جب وہ سردیوں والی آخری جگہ پہ آئے گا پھر واپسی اسی طرح ہوگی۔ تو مشارق، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، یعنی روزانہ جو سورج کے طلوع ہونے کے الگ الگ جگہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے رب کی قسم اٹھاتا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے استشہاد یعنی پیش کر رہے ہیں قسم اٹھا کر کہ بھئی وہ رب جو روزانہ سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کی جگہ کو تبدیل کر سکتا ہے، یا وہ رب جو روزانہ چاند کے نکلنے اور غروب ہونے کی جگہ کو تبدیل کر سکتا ہے، تو کیا وہ مکہ والوں کی جگہ کوئی اور نہیں لا سکتا؟ کون؟ وہ ضرور لائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا کے دکھا دی کہ ان کی جگہ مدینہ والوں کو کھڑا کیا، مدینہ والوں نے جو ہے اسلام کی عظمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو ایسا قبول کیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی رہائش بھی وہاں ہو گئی، ڈیرا بھی وہاں، قیامت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی روضہ اطہر میں رہیں گے۔ اور پھر اسی طریقے سے یعنی اہل مدینہ کے ساتھ محبت اور وہ ساری چیزیں، یہ ساری فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو عطا کر دیں۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد بھی ایسا ہی ہوا ہے، اس کے بعد بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ مثلاً دیکھیں کہ جب عربوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا دین سے پیچھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فارسیوں کو کھڑا کر دیا۔ یہ امام بخاری، امام ابو حنیفہ، یہ سارے بڑے بڑے ائمہ یہ سارے فارسی تھے، اور امام ابو داؤد وغیرہ سب۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دین کے کام کے لیے یہ ہند جو ہے نا اپنا بر صغیر اس کو چن لیا، پاکستان وغیرہ ان علاقوں میں۔ اب جو ہے نا علمی کام جتنا یہاں ہے دنیا کے کسی کونے میں بھی نہیں، جس دنیا کے کونے میں چلے جاؤ یہاں کا علمی استفادہ کیا وہ وہاں نظر آئے گا۔ یہاں تک کہ سعودی عرب میں بھی، حالانکہ وہ علم کا مرکز ہے، تو وہاں پڑھانے والے بھی بہت زیادہ ہیں،
یہ پاکستان کے ہیں اور یا ہندوستان یا اس طرح علاقوں کے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہاں کے بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے شیوخ کے اساتذہ ادھر کے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت ہے۔ وہ میں نے عرض کیا نا کہ مشرقین سے مراد نا یہ سورج کے جب گرمیوں میں جو اپنا سفر پورا کر کے نا جہاں سے واپس ہوتا ہے وہ، اور پھر سردیوں میں جب سفر اس طرف کا آگے پورا کر کے جب واپس ہوتا ہے، ہاں، تو یہ اصل میں پہاڑی علاقوں میں بالکل واضح نظر آتا ہے۔ ہمارے یعنی گھر کے سامنے نا کشمیر کے پہاڑ ہیں، تو بالکل وہاں باقاعدہ نظر آتا ہے، سردیوں میں بالکل اس اینڈ سے نکلتا ہے سورج، پھر واپس آتے آتے گرمیوں میں بالکل اس طرف ہو جاتا ہے، باقاعدہ پورا یعنی اس کا نظارہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کس طرح وہ جگہ تبدیل کرتا ہے، کیونکہ بالکل پہاڑ کے سامنے بندہ یہ سمجھتا نہیں یہ سورج پہاڑ کے پیچھے سے طلوع ہو رہا ہے، حالانکہ وہ کتنا اونچا۔ تو خیر بہرحال، فلا اقسم، پس میں قسم اٹھاتا ہوں برب المشارق والمغارب، مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، انا لقادرون، بے شک ہم قادر ہیں، علی اس بات پر، ان نبدل، ہم تبدیل کر دیں، خیرا منہم، ان سے بہتر، وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہم ہارنے والے، کہ ایسا کوئی بھی نہیں جو ہم سے آگے بڑھ جائے۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا، اچھا اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہے اور کفار کے لیے ڈراوا ہے کہ یہ جو کفار ہیں اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، تو فرمایا ان کو چھوڑ دیں، اپنی جو ہے نا یہ جو بےہودہ باتیں ہیں ان میں یہ لگے رہیں اور اپنے کھیل کود میں لگے رہیں یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہاں پر ان سے باز پرس و پرس ہوگی، اور پھر ان کو جو ہے نا وہ بڑی سختی کے ساتھ وہاں ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، وہاں کسی کے ساتھ نرمی نہیں ہوگی، کفار کو وہاں شدید قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے اگر دنیا میں فرمایا ان پہ عذاب نہیں آتا، ان کو اللہ کی طرف سے ڈھیل ملی ہوئی ہے، تو فرمایا اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھے اور ان کو چھوڑ دیں، اپنے جس کام میں لگے رہنے دیں۔ آپ نے دعوت دے دی، نہیں مانتے تو نہیں مانتے، اب یہ ہے کہ قیامت والے دن خود ہی یہ مان جائیں گے، لیکن اس وقت کے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا نا فذرہم، پس چھوڑ دیں آپ ان کو، یخوضوا، کہ وہ اپنی باتوں میں گھسے رہیں یا اپنی باتوں میں لگے رہیں، ویلعبوا، اور کھیلتے رہیں، یعنی اب دنیا کے کھیل تماشے میں، دنیا کی رنگینیوں میں لگے رہیں، حتی یلاقوا، یہاں تک کہ یہ ملیں گے، یومہم الذی، اپنے اس دن کو، یوعدون، جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا، یوم یخرجون، جس دن یہ نکلیں گے، من الاجداث، اپنی قبروں سے، سراعاً، بھاگتے ہوئے، جلدی، کہ فرمایا کہ جب قیامت میں اسرافیل سور پھونکیں گے تو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، پہلی مرتبہ تو سور پھونکا جائے گا نا سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا زندہ کرنے کے لیے تو یہ اپنی قبروں سے نکل کر بھاگیں گے، کأنہم، گویا کہ وہ، الی نصب، کسی پرستشگاہ گاہ کی طرف، یوفزون، دوڑ رہے ہیں، کہ جس طرح ایک آدمی دنیا میں اپنی کسی عبادت گاہ کی طرف جاتا ہے بھاگتا ہوا، اسی طرح یہ بھی ایک طرف ہی جو ہے نا وہ سارے کے سارے بھاگتے پھریں گے میدان محشر کی طرف، اور بھاگتے ہوئے میدان محشر میں پہنچ جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا، خاشعتاً، جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم، ان کی آنکھیں، ترہقہم، چھائی ہوئی ہوگی ان پر، ذلت اور رسوائی، کہ فرمایا ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت اور رسوائی جو ہے ان پہ چھائی ہوئی ہوگی، ان کے چہروں پہ سیاہی چڑھی ہوگی، بالکل ظاہر ہے انسان جتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کا چہرہ بلیک اور کالا ہو جاتا ہے، اور شدید پریشانی کے عالم میں جو ہے نا اس کے ساری رنگت اڑ جاتی ہے، تو مشرکین کے ساتھ بھی وہاں یہی حال ہوگا۔ تو ذالک الیوم الذی، فرمایا کہ وہاں ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ دن، کانوا یوعدون، جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا، کہ دنیا میں جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا نا کہ قیامت آئے گی اور رب کو منہ دکھانا ہے اور وہاں پر سزا وغیرہ بھی ہوگی، تو فرمایا ان سے پھر کہا جائے گا یہ وہ دن آ گیا ہے، اور اب اس دن میں جو ہے نا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس کا سامنا کرو، اور اس وقت وہ جزا فضا بھی کریں گے، بڑی پریشانی کا اظہار بھی کریں گے، بڑی معافیاں بھی مانگیں گے، لیکن اس وقت کے پھر جو ہے نا وہ معافی مانگنے سے یا اسی طرح پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔